عوام میں کیا ما فوق الاسباب کسی سے مدد طلب کرنا، قبروں سے مانگنا. علماء دیوبند استمداد کے قائل نہیں ہیں، فیض کے قائل ہیں، اور قبر کا فیض جو اسباب کے اندر ہو وہ اس کے سب قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے کیوں کہا کہ ان کو کیوں دفن کیا گیا، حضرت عمر نے کیوں کہا کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے؟ تھا نا کچھ فیض ہی تو تھا نا وہ. کیا مطلب جو رحمت اللہ کی نبی کی قبر مبارک پہ ہو رہی ہے وہی رحمت ان دونوں اصحاب پہ بھی ہو جائے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر سے خوشبو آتی رہی، قبر سے خوشبو آنا بھی قبر کا فیض ہے. تو وہ فیض جو اسباب کے تحت ہو ہم اس فیض کے قائل ہیں. آپ جب قبرستان جاتے ہو تو نبی نے فرمایا کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو قبر پہ جا کے آخرت کی یاد تازہ ہونا یہ بھی قبر کا ایک فیض ہے. یہ عقیدہ شرکیہ اس وقت ہوتا جب عوام جس فیض کی قائل ہے جو مزاروں پہ ہو رہا ہے، قبروں سے مانگنا، ان کو سجدہ کرنا، ہم اس کا اس بات کر رہے ہوتے. اس کی تو نفی ہے کہ بھئی جو عوام جس کے قائل ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو پھر آپ وہ عوام جو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے وہ علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں جبکہ وہ نفی کر رہے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں؟ یہ تو عین توحید ہے. یہ تم نفی کر رہے ہیں بھائی جو عوام میں جو قبر پرستی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن فیض یاب ہونا، وہ آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو جنگ میں غالباً احد میں کہ وہ جو تیر لگا تھا اور انہوں نے کہا کہ بشارت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا کچاوا یا وہ باندھتا تھا اور وہ شہید ہو گیا، تو انہوں نے کہا جنتی. انہوں نے کہا اس نے تو مال غنیمت میں ایک چادر لی، ایک چادر نبی کا صحابی. اور دوسرا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن ابئی جو منافق اعظم تھا جی، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعنی اپنا کرتا بھی پیش کیا تو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا اوپر سے آیت اتری. تو فیض نبی کے ہوتے ہوئے نبی کا صحابی ایک چادر مال غنیمت سے. تو خیر آپ کا یہ ہے. لیکن اچھا ایک میں اس میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آپ ایک سوال کا جواب دے رہے تھے اور آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا، اور میں آپ کے اس جسٹیفیکیشن پہ آپ پہ اعتراض مجھے ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نانوتوی کو انہوں نے اپنے ساتھ لٹایا، پھر ان کی طرف کروٹ لی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. قاسم صاحب بولے او میاں لوگ کیا کہیں گے، تذکرۃ الرشید. اچھا یہ اگلا میں. اچھا تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ فوش مذاق بھی کر لیتے ہیں. لکھنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے فری تھے کہ فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. اچھا یعنی اتنے فری تھے فوش مذاق ہو جاتا. اب دونوں بزرگ ہیں جی، دونوں بزرگ ہیں اور دونوں بزرگ فوش مذاق کر رہے ہیں اور آپ لکھنے والے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو یار اگر انہوں نے فوش مذاق کر لیا تو آپ نے کیوں لکھا؟ غلط کیا، نہیں لکھنا چاہیے تھا. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کا فحش مزاج ان کی نجی محفل کا تھا یہ مزاج. انجینئر نے اس بیس پہ جو ان کو اغلام بازی کا مرتکب کہا یا ہومو سیکشولیٹی کیا کرتے تھے وہ، یہ بہت بڑا الزام ہے. مذاق کو مذاق ہی رکھنا چاہیے. مذاق پہ یہ الزام بنتا ہے کہ یہ مذاق کرنے کا نہیں ہے، ہاں، یا یہ مذاق لکھنے کا نہیں ہے، میرا بھی یہی ہے، یا لکھ کے شائع کرنے کا نہیں ہے. نہیں کرنے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، غلط کیا انہوں نے، کون کہہ رہا ہے. لیکن اس کی ایک دیکھیں مثال پتہ ہے کیا ہے. رشید احمد گنگوہی تھے یا دوسرے بزرگ تھے، ان کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں. ترمذی کی جو انہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے الکوکب الدری کے نام سے، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں. بے شمار اسلام کی خدمات ہیں. ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے، دیکھتا ہے وہاں خوبصورت باغات ہیں، خوبصورت چشمے ہیں، بڑے بنگلے ہیں اور ہسپتال ہیں اور اسکول ہیں اور پولیس کا ایک خوبصورت نظام ہے، 20 چیزیں. 2 جگہ اسے نظر آیا گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، گٹر ابل رہے ہیں. وہ آ کے جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے ایسا گندا شہر ہے، گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں، گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں، گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں. صبح و شام وہ یہی کرتا رہتا ہے. تو یار یہ تجھے 2 گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اس میں؟ اسی چیز کو کیوں بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہو؟ ہم نے کب کہا کہ بزرگ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ بزرگ دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، بزرگ فرشتے ہوتے ہیں. ہم نے خود اپنے شیخ مرشد مفتی رشید احمد صاحب کے بعض مسائل کو غلط قرار دے کے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اور بعض اعمال کو بھی ہم نے غلط قرار دیا کہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ جو تھا ہمارے خیال میں یہ شریعت کے مطابق ٹھیک نہیں تھا. لیکن اس بیس پہ آپ کہنا کہ وہ معاذ اللہ کوئی اغلام بازی باز تھے اور یہ اس طرح کے غلیظ لوگ تھے وہ، اور ساری خدمات ان کی آپ ایک طرف رکھو، جو انگریز کے خلاف انہوں نے، جو ان کے اکابر نے جہاد کیا، انہوں نے جو انگریز کے خلاف، جو انگریز مدارس کو ختم کر کے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا اس کو بچایا. پوری دنیا میں دینی مدارس کا ان کے شاگردوں نے جال بچھایا. ان کی اگر میں سیرت پہ کہنا چاہوں 2-4 گھنٹے بھی کم ہے، تو اس میں آپ کو صرف ایک یہی واقعہ نظر آ رہا ہے، اور ہم اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا مذاق.
اور اگر کر لیا تھا تو نجی محفل کی ایک بے تکلفی تھی، تو اس کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، لکھ دیا تو شائع نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ختم ہو گئی بات میرا خیال۔ آپ نے ویسے اس اپنے ویڈیو کلپ میں یہ نہیں کہا کہ ان کو ایسا مذاق نہیں کرنا، آپ نے لکھنے والے پہ جو مجھے اعتراض تھا، جی میں اس کے حق میں، مجھے دونوں میرے لیے قابل احترام بزرگ ہیں، لیکن آپ کو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ فوش مذاق بھائی نہ کرو، لے مین بیٹھے ہوتے ہیں نا آپ کے ٹھیک ہے، تو وہ آئندہ میں انشاءاللہ یہ بھی کہہ دیا کروں گا، آپ تو کہہ دیا نا آپ کے چینل پہ، ٹھیک ہے۔ تذکرۃ الرشید ہے، آپ نے پڑھی ہوگی تذکرۃ الرشید، اس میں یہی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا قاسم میاں دلہن بن کر آ گئے اور ایک دوسرے کو نفع بھیجا، یہ نفع والا چھوڑ دیے، قاسم میاں دلہن بن کے آ گئے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں۔ اچھا اب آ جائیے سر، خیر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کی زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں۔ جی جی جی، نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا، طے ہے، کوئی شک ہی نہیں، مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے جی، یہ وہی مراد ہے جو انجینئر نے ایک کلپ میں کہا ہے کہ نبی کی زندگی جسمانی ہے۔ تو انجینئر صاحب جو جسمانی سے آپ کی مراد ہے وہ ہماری دنیاوی کیسی سے ہے۔ پہلی بات یہ، یعنی انجینئر اس کا جواب دیں کہ انہوں نے جب کہا نا ایک کلپ میں، انجینئر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات جسمانی ہے۔ وہ جب میں جہلم گیا تھا تو بورے میں یہ وہ بھی تھا جو لیپ ٹاپ ہے نا، اس میں وہ بھی تھا۔ اچھا بورا جیسے کتاب میں تو نکال لی ہوں گے، بورا ضرور دکھائیے گا۔ بورا پتہ نہیں کہاں گیا۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے تو کیا مطلب وہ شیر ہے؟ شیر جیسی تشبیہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا نا تو یہ ایسے ہی جیسے ہم شیر کو کہیں کہ شیر شیر جیسا ہے، بھائی شیر شیر جیسا نہیں ہے، شیر شیر ہے۔ جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے کسی چیز سے تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے۔ تو اس ترجمے میں علماء دیوبند نے اقرار کر لیا کہ نبی کی حیات دنیاوی نہیں ہے، کیسی ہے، جیسی دنیاوی جیسی ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ وجہ تشبیہ کیا ہے، اس پہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ دنیاوی حیات مانتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہی غلط ہے۔ حیات مان رہے ہوتے تو کہتے دنیاوی ہے۔ عربی الفاظ میں دنیاوی کا لفظ ہے، لیکن وہ کاف حرف تشبیہ وہاں محذوف ہے، کیونکہ جتنے بھی علماء ہے نا، مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور بھی جتنے بڑے بڑے علماء دیوبند نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ یہ دنیاوی کیسی مانتے ہیں، ہم دنیاوی نہیں مانتے، کیونکہ دنیا میں تو آپ کی موت ثابت ہے، انک میت و انہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے آپ نے پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی، تو اس میں ہم آپ کو میت مانتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہاں برزخ میں آپ کو ایک حیات ملی ہے جس کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ دنیا سے تشبیہ پاورفل ہونے کی وجہ سے، کہ بہت زیادہ پاورفل حیات ہے وہ۔ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی دیتے ہیں، تو پیغمبروں کا مقام شہیدوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی شہید سے بھی زیادہ پاورفل زندگی ہے، تو اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر کوئی اس تشبیہ کو نہیں مانتا تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ برزخی حیات ہے اور انتہائی پاورفل حیات ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، فضائل حج آپ کی کتاب ہے، جی ہے نا؟ مجھے نہیں پتا کس کی کتاب ہے، آپ شیخ زکریا صاحب کی، شیخ زکریا صاحب کی کتاب ہے۔ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، نبی کی شان میں اشعار پڑھے، اور پھر جن کا ایک تھا کہ میں مصر میں تھا تو آپ سے پہ سلام بھیجتا تھا، آج جسمانی طور پہ دیکھنے کی خواہش ہے، میری خواہش پوری کی جائے۔ اشعار کا مفہوم ہے، مطلب نہیں ہے۔ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا۔ اب یہ مجھے 555 ہجری میں 90,000 لوگ اور پھر ساروں نے یہ منظر دیکھنا، اور پھر چلو یہ تو دو ثانوی ہو گئی ہیں، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ بعد میں پوری لائف گزاری ہوئی، انہوں نے دعویٰ نہیں